الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا تجعلنا منهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ہیں ان سب کی طرف اس بات کی وحی کی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میری بات کرو سب تعریف اللہ تعالیٰ کی جو ساری کائنات کا مالک ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین چودہ طبق کا مالک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑا درود و سلام ہوں ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی قبریں دوسرے منور ہوں جنہوں نے دین کا ساتھ دیا اور سب صالحین ائمہ دین کا اللہ کی نام دے 600 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور 571 ہجری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 571 کے بعد اللہ کے نبی کون 600 سال بعد حضور تشریف لائے دنیا میں اس وقت یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ سب لوگ بھول چکے تھے عیسائیت بھی مکمل نہیں تھی تو میں وہ آپ کو کلمہ یاد کرانے والا ہوں جس کو آج بھی مسلمان بھول چکے ہیں اللہ کے نبی کا پہلا باز جو پہلا اپنے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحوا فلاح پاؤ گے ایھا الناس اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم عرب اور غیر عرب کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے کافر پریشان ہو گیا وہ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے روم کے بعد پہنچے ہیں ایران کے بعد پہنچے ہیں کیسے کسا بڑی طاقتیں ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں آج وہی ہمارا عقیدہ ہے پاکستانیوں کا کیا ہم امریکہ روس چین فرانس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کافر کا تھا اللہ کے پیارے محبوب نے 13 سال
دو باتوں میں پورا پورا چھوڑ دیا کہ شرک چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا، اس پر زور دیا اللہ کے نبی نے۔ آج بھی وہی موقع ہے، ہم اس اللہ کو بھول چکے ہیں جس نے ساری کائنات پر بھی دین کو کھڑا کر کے اللہ کے نبی کو دنیا میں غالب کیا تھا۔ اللہ وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں، اللہ کی طاقت وہی ہے، اللہ کا نظام وہی ہے، ہم بدلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عام لڑا چلتا ہے، پاکستان میں قرآن چلتا ہے، نہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی کہتے سارے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں عراق کی طاقت کیا ہے، عراق کہتے ہیں کسے، عراق کی صفتیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ ہمیں کہتے ہیں تم مشرق شاہ کیسے کہتے ہو، حاجت با کیسے کہتے ہو عراق کا میرا، بھئی عراق کا میرا مشرق حاجت با بھی ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، پہلا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کوئی بنیاد ہے، نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی جنا ہے، وہ بے پرواہ۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسرا اللہ کیا کہتا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر میں نے زمین و آسمان بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا۔ بس کرسی سماوات والارض، زمین و آسمان سے بڑی کرسی، اور اس کے اوپر پانی ہے، پانی کو عرش ہے، پانی کو اوپر عرش اللہ کا، جس طرح زمین کے نیچے پانی ہے، اس طرح اوپر پانی ہے۔ یقین کرنا پڑے گا، جب یہ بارش ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں من پانی کہاں سے آتا ہے، الگ رکھا ہوتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی اور موت پیدا کی، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے، زمین و آسمان کا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، زندگی اور موت کے اندر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، جن بنائے آگ سے، فرشتے روح سے، آدم مٹی سے۔ دیکھو مٹی سے بنا کر وہ پھونکی، مطلب بولنا شروع ہو گیا۔ یہ کسی کے اندر صفتیں نہیں ہے، اس کے اندر کسی کی شراکت داری نہیں ہے، لا شریک ہے وہ۔ آدم کو بولنا سکھا دیا، آپ کے سامنے ہے۔ ہماری دنیا میں مردوں خواتین کو پھیلا دیا، دیکھ لو آج 8 ارب سب کو رقم فگر ہاں میں کہہ فیشا، ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے، بستر جاتا ہے۔ یہ کسی کے اندر یہ طاقت یا کوئی وہ لا شریک ہے وہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ان کے دور کے اندر شرک عام ہو چکا تھا، جس طرح پاکستان کے اندر شرک ہے۔ یہ کیمرہ چل رہا ہے اور یہ بہرا ہوگی میری خبر، یہ کیمرہ چل رہا ہے اور خبر بہرا ہوگی۔ اس وقت مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ شرک پاکستان میں ہوتا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے ہم تباہ ہیں، جس کی وجہ ہمارے راستہ نہیں مل رہا کہاں جانا ہے، صراط مستقیم نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول بیٹھے، ایک لکیر کھینچی، اس کے دونوں طرف لکیریں کھینچی، جس پر اللہ کے رسول نے انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، جس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور ان راستوں کو پیروی نہ کرنا، یا شیطان بیٹھے۔ وہ صراط مستقیم مکہ و مدینہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھاؤ۔ سیدھا راستہ مکہ اور مدینہ ہے۔ پاکستان میں اتنا بڑا سرم، چند دن پہلے، ابھی وہ مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر پاکستان والوں نے
ایسا چھوڑ دو، ایسے ایسے نہیں بیٹھا۔ پاکستان والوں نے ایک دنیا میں ایک مشتی موری بنائی ہے، استغفر اللہ، مشتی موری اس کو کہتے تھے۔ آج کل وہاں باب الجنت لکھ دیا گیا ہے، دیکھو کتنا ظلم۔ اللہ کے نبی بیٹھے اجرا شریف میں، صحابہ کرام نبیوں کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، معجزات بیان کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ اخیر آپ آئے، منبر پر بیٹھے اور کہا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں نبیوں کی شان بڑھانے آیا ہوں، بڑھانے نہیں آیا، لیکن کچھ صفتیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ پہلی یہ ہے کہ مقام محمود مجھے ملا ہے، یہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ بڑا فخری، یہ میں فخر سے بات نہیں کر رہا، آج سے بات کر رہا ہوں۔ مقام محمود اللہ کے نبی کو ملے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تفسیر محمدی پر لکھا ہے، محمد بار کا اللہ نے لکھا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تم بھی کہو، ویسے ہی کہو۔ جب حی الصلاۃ حی الفلاح پہ آئے لاہور پڑھو، جب اذان ختم ہو جائے پھر درود پڑھو۔ صحیح حدیث یہی ہے، یہ پہلے والا درود نہیں ہے، سپیکر والا درود۔ پھر درود پڑھ کے دعا مانگو، اللہم بہذہ الدعوۃ التامۃ، پوری دعا مانگو۔ حضور فرماتے جس بندے نے اذان سن کے بعد جواب نہ دیا، درود نہ پڑھا اور میرے لیے مقام محمود کی دعا نہ مانگی، میں اس کی شفاعت نہیں کرتا۔ سنتے ہو نا کتنا ہے مسئلہ؟ یہ اذان ہوتی ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اذان کا جواب رک جاؤ، تلاوت بھی کرتے رک جاؤ، درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ مقام محمود کی یہ مجھے ملا ہے، میں فخر سے بات نہیں کرتا۔ اور دوسری، نہر کوثر کسی کو نہیں ملی، کوثر کی مجھے ملی ہے۔ اللہ میرے صحابہ، نہر کوثر مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی کہاں اسٹار جیسے آپ پورے ہوں گے۔ اور تیسری بات سنو غور سے، ذرا ادھر دیکھو، ادھر غور کرو، پاکستان والوں تم نے کیا ظلم کیا اسلام پر۔ تیسری بات حضور نے فرمائی، جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، مین گیٹ جو ہے جنت کا، 8 دروازے جنت کے، بڑے گیٹ پر جاؤں گا میں، یہ صحیح حدیث ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، امت میرے پیچھے ہوگی، اندر سے آواز آگی، من انتا، کون؟ انا محمد، میں محمد۔ دربان آواز دے گا اندر سے، جس دن مجھے حکم ملا تھا کہ جب تک محمد آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، یہاں ہندو دروازہ کھولتا ہے، تو میرا سالوں تم نے دنیا میں ایک ایسا گھر بنا لیا جس کو تم جنت کی بری کہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے جنت کے مقابلے میں حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، لوگ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو میرے بھائی، اس جنت میں جب آپ داخل ہوں گے، جنت روش ہوگا، دور جائیں گے، دروس ہوگا، صحابہ پیچھے ہوں گے، تابعین ہوں گے، ائمہ کرام ہوں گے، سلف صالحین ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور تم پر سلامتی ہو، مسلمانوں جلدی ہو، تم نے ہمیشہ اندر رہنا ہے، باہر نہیں آنا۔ یہ تو ڈگری کھا کے آپ کا ہاتھ رہ جاتے ہیں نا، جنت میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، یہ اصل بات ہے، اس الہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس الہ نے۔ اور آپ کو معلوم ہو، سب سے پہلا جو دنیا کے اندر عذاب آیا پانی کا، وہ شرک میں سے آیا۔ سورہ نوح کے اندر آتا ہے، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کے الہ کو نہ مارو اور اپنے الہوں کو مت چھوڑو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 ان کے بزرگ تھے، ساری امت کہتی ہے ہمارے معبودوں کو مت چھوڑو اور نوح کے الہ کو مت مارو، بات الہ کی بڑی ہے۔ ایک دن کافروں نے، ظالموں نے، سرداروں نے نوح علیہ السلام کو مارا اور خون بہنا شروع کیا۔
گھر میں آئے، بی بی بڑی ظالمہ عورت تھی، وہ جہنمی عورت ہے، بڑی خوش ہوئی، کیا لگے چنگا آیا تھے اپنا تو ہٹتا ہی نہیں۔ حضور السلام فرمایا اللہ انی توتہم لیلا و جہارا، میں نے اپنی امت کو دن بھی اور رات بھی دعوت دی دین کی، فلام یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتا ہے، کافر کہتے تھے لا یسمع ھذا القرآن، اس پیغمبر کے قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور ڈال دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ بھی منظر تھا میرے بھائی، وہ ظالم آدمی نضر بن حارث، جب اللہ کے محبوب قرآن سناتے اور وہ عورتیں جانے شروع کر دیتا، ایران سے لے کر گیا تھا۔ یہ منظر دیکھو کیسا ہے، ایک طرف اللہ کے بھی قرآن سنا رہے ہیں اور ادھر ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ اللہ محبوب سے فرمایا تھے اس قوم کی بلا کیسے پائی جا سکتی؟ جب بدر کے اندر یہ گرفتار ہوا اور عقبہ بن ابی معیط گرفتار ہوا، جسے گولی ڈالی تھی حضور پر، آپ نے مالی یہ قیدی ضرور ہیں لیکن یہ مجرم بھی ہیں، ان دونوں کی گردے اڑا دو، گردے اڑا دو، کہ یہ مجھے تنگ کیا کرتے تھے مکے کے اندر۔ میرے بھائی الہ العالمین وہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ گھر سے چشمہ پھوٹا، دعا منظور ہوگی بابے کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کا ایک گھر نہ چھوڑ دنیا میں، الا فی انتظار مجرم عبادہ کا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یالد الا فاجر کفارا، ان کی عورت بھی پکڑ لے وہ فاسق اور فاجر کافر جمیں گی۔ ٹھیک ہے، عورت تو چشمہ پھوٹا، کشتی جو بنائی تھی جبریل علیہ السلام نے بیٹھے 3 طبقے بنائے، 300 سالوں کے اندر صرف 80 مرد خواتین مسلمان، 300 سالوں کے اندر۔ میرے آقا نے 15 سال محنت کی تو 313 ملے 15 سال کے بعد بدر کے اندر۔ میرے بھائی یہ توحید بڑی کڑوی ہے، توحید مانا آدم کی نسل کے پاس کی بات نہیں ہے۔ 8 ارب اس وقت دنیا میں لوگ ہیں، 8 ارب، 6 ارب کافر ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی دلچسپی دین کے ساتھ دیکھ ہی رہے ہیں۔ خیر وہ کشتی پانی بڑھائی، بیٹا گھر کے ساتھ ڈوبنا شروع ہوا، اللہ سے دعا کی، پہلے بیٹے کو سمجھایا یا بنی کا مارا بیٹا بیٹھ جا میرے ساتھ، کہتا نہیں میں پہاڑ سے چڑھنا گا، بچارے گا ماری، فرمایا بیٹا نہیں، لا عاصم من امر اللہ، لا آج نہیں کر سکتے الا من رحم، جسے اللہ رحم کرے۔ ایک گفتگو ہوتی بھی شہادت باپ بیٹے دی، پیچھے بہت بڑی لگائی، قرآن پڑھا کرو، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی اور ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اتنی بڑی بات کی، اللہ انا من اہلی، اے میرا پتر ہے، عرص آ گیا نا، میں نہیں انہو لیس من اہلی، یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے بعد اچھے نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹا میرے بھائی پانی کے ذریعے ڈوب ڈوب کر اس قوم کو مار دیا، بیٹا بھی مر گیا، بیوی مر گئی جو جہنمیہ تھی۔ اللہ سے محفوظ کرو میرے بھائی، شرک کی وجہ سے پہلا عذاب دنیا میں ہے، شرک کی وجہ سے۔ پھر آگے چلیں، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت بھی شرک عام تھا، باپ سے شروع کیا، میرے باپ مان جا، مشرک مان جا، مشرک مان جا، باپ کہتا نہیں، تو کون سا دین لے کر آ گیا نا؟ اخیر کرتے کرتے بادشاہ جھگڑا ہوتا رہا تو باپ نے کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، باہجور ملیا، میں پتھر مار مار میں مار دوں گا، نکل جا یہاں سے، نکلنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے کیا حکم کیا میرے بھائی، بہت اونچی آگ کر رہی تھی، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ یہ آسان بات نہیں ہے، بڑا لو جل رہا تھا لیکن اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ اللہ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہے الہ کی صفت۔
جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کسی کو ذریعے بنے ہیں۔ ہمارے حکمران اور ہم خود قبروں میں جا جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کیا دیا ہے مسلمان کو؟ اور مکے والوں سے زیادہ تمہارا خطرناک دین ہے۔ بھولے وہ بھائی جو باہر بیٹھے اندر آ جائیں، جو باہر بیٹھے سر اندر آ جائیں۔ میرے بھائی الہ کا میں نے سمجھو، الہ العالمین، جس نے آپ گلزار کی کو کون؟ اللہ تعالیٰ وہ الہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کو مانو جس عدالت میں یہ پاکستان دیا ہے۔ جب تم نے حکمرانی کی 1971 میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت میں شرک کیا تھا، بڑا شرک دور کے اندر بیٹھ کی جا کے بعد بڑے بڑے بہانے، بڑے جھوٹ بولے کے پاکستان کے اندر کیل کرتے میں جو ٹکڑے ہوا 90,000 فوج کی کار ہوئی ہماری، اللہ کو چھوڑ کر آگے چلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ قرآن پاک ہے، بڑی تفسیر ہے سورتوں کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے 12 میں فرعون نے کہا کہ میں دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے کہا مجھے لا کون کہتا ہے؟ تیری گھر سے تنخواہ بھی ملے گی، اس کی والدہ پالے گی، یہ جوان ہوگا اور تجھے پر کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے گھر گیا، کروایا، تنخواہ اس کے گھر سے ملتی، ماں گھر پالتی۔ جب جوان ہوئے بازار میں جا رہے تھے، 2 آدمی لوٹے تھے آپس کے اندر، ایک قبطی تھا، ایک عیسائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عیسائی کی سپورٹ کی، اس قبطی کو مکہ مار کو مر گیا۔ نبی تھا، مر گیا۔ دوسرے دن پھر ہم جا رہے ہیں، پھر وہی آدمی عیسائی لڑ رہا ہے جس کا موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہو کر بٹھانے کی کوشش کی، وہ بہت بڑا اسرائیلی کہنے لگا اور تو کال بھی قدر کیتا ہے کہ تو کرنا کرا ہے، وہ لیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اطلاع بھی فرمانا جو مارے موسیٰ علیہ السلام کھڑا بندہ یہ قدر کر دے، بندہ ہے کہا ہے موسیٰ نکل جاتا، بادشاہ مشورہ کے ساتھ قدر کرتا، فکرے بیچارے اتوں نے 8 دن چلتے رہے، پتے کھاتے رہے، سفر لمبا سی، مدینے پہنچ گئے، جنگل جا کر اتنے 2 بچیاں با پردہ کھڑیاں سن، بکریاں گھیر کے کول گیا پوچھا بی بی ہے پانی کیوں نہیں بنا دیا تمہیں؟ وہ کہہ دیا ساڈا باپ بوڑھا پورا شہر کبیر، ہمارا بوڑھا بھائی ہے نہیں ہمارا، جب یہ چھیڑو پانی پلا کر چلے جائیں گے بچے ہم پلا رہے ہیں بکری کو۔ بوکا کہتے بڑا بڑا سی 12 بندے دادے کے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا جایا، بکریاں رکھ کے کاٹی جائیں گی۔ باپ کہتا ہے بیٹیاں وقت تو پہلے آئی ہیں جی تو بکری بھی رکھی ہوئی ہیں۔ انہیں اتنے ایک نوجوان کھڑا ہے، انہیں گلے پانی کھینچ لیا، بڑا جو لے کے آؤ، دونوں پہنا آئی ہیں۔ جنگل کے اندر بھی نبی ہے، ساتھ کوڑی کے اندر بھی نبی ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں نبی کا گھرانہ اس دور کی امت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی امت میں بیٹھا ہو قدر اونچی ہوتی ہے، کھڑا ہو پھر اونچی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ دونوں بہنیں آئی ہیں، میرے بھائی میری بہنیں اور میری بیٹیاں سنو، شرم و حیا بھی ایک حصہ ہے دین کا۔ شرم و حیا پیچھے ایک کھڑی ہوگی، ایک چل کر آ رہی ہے۔ قرآن اس کا بیان کر رہا تھا، اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ تمشی الاستحیاء، اور میری بیٹیوں بہنوں دوستوں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی شرم و حیا کے ساتھ چل کر آ رہی تھی۔ تمشی الاستحیاء، شرم و حیا بھی عورت کی صفت ہونی چاہیے، ہماری بہن بیٹی کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ محمد میں بات لکھتے ہیں، محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بھائی باہر اندر آ جاؤ، بھائی باہر کی بات اندر آؤ میرے بھائی۔ اور میں ایسے کپڑے آپ سینت میں باہر بیٹھے کی گل ایسے ہوگا تو گل سن کے اندر آ جاؤ میرے بھائی۔ اور تاری مہربانی ہے نہیں بہت وہ اتنے پچھلے پاسے بیٹھے ہوتے ہیں، پانچ دن گھر چلے جاؤ 5-7 منٹ ہو گئے بنا رہے ہوتے۔ اس کا چلنا اللہ کو پسند آیا۔ تمشی الاستحیاء، بڑی شرم و حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ بارک اللہ لکھتے ہیں بھائی ایک دکان تھی ٹر دی،
پر اور شرم دے وہ کہتی باپ میرے تے سدیائی دے دئی اجر کرم دے میں کیوں نہیں سدیا تو کبھی پانی پہ ہے چل کرنا چل موسیٰ اجر نہ دینا چاہے اور کوکرے بہت ستایا اگے نگر دوری ہوگی بھی تے موسیٰ مگر صدایا اس بلو تھلو آپ ڈایا تے موسیٰ بھلا نہ بھایا وہ کہتا پیچھے لگی بھی میرے رسی راج تھوڑ تھوڑ جائے بی بی پیچھے لگ میرے میں شرم آئی تے پیٹے تو کپڑا اٹھ گیا یا بلا نبی یا بھائی نبی یہ یا اللہ نے بیان کی ہے میرے بھائی یہ سننے کے لیے باتیں نہیں ہیں عمل کی باتیں ہیں پاکستان کے اندر بریانی فحاشی بے تحاشا ہو چکی ہے 4 آدمیوں کو عورت جنم لے کر جائے گی خامد کو باپ کو بیٹے کو اور بھائی کو بے شرم عورت بے پردہ عورت 4 افراد کو جنم لے کے جائے گی باپ کیوں نہیں روکتا کام کیوں نہیں روکتا بھائی کیوں نہیں روکتا بیٹے ہمارے تھے ایک نواب الحسن صدیق بہت بڑے ہمارے عالم ہیں انڈیا کے اندر اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی ایک دن طالب علم سے کہنے لگے کہ جب میں آمنا گاڑی میں بیٹھا ہوں میری بیوی بچیاں ساتھ بیٹھی ہیں بیٹیاں ایک سوال پوچھنا آپ نے جی کون سا دیوس کسے کہتے ہیں دیوس دیوس بے گھر کو کہتے ہیں دیوس بے گھر کہتے ہیں سور بے گھر ہے جب وہ آئے ایسے بیٹھے آئے تو بچوں نے سوال پوچھا سردار صاحب نواب صاحب دیوس کسے کہتے ہیں تو نواب صاحب کہتے ہیں میں سب سے بڑا دیوس ہوں کہ میری بیوی اور بیٹیاں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اندازہ کرو ہمارا کیا حال ہے چاند بیبیاں بے پردہ جو نظر آئیں چاند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے کٹ گیا پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل میں مردوں کی پڑ گیا اب بے غیرت مردوں میں ہم اس حال میں دیکھا باہر آ گیا عورتہ میں نہیں پردہ ہے عربی دے بچے عورتہ میں نہیں پردہ ہے قرآن گواہی دے رہا ہے اور تم رکھو پردے بچے قرآن گواہی دے رہا ہے نبیین کو کہہ دو اپنے بیویوں کو مومن مردوں کو بیٹیوں کو کہ جب باہر نکلے پردہ لے کر نکلے بے شرم اتار کر کپڑے بھی باہر نکلتی ہیں یا مسلمان عورت یا شرم گھر کو بڑی حیا سے چل کر آئی موسیٰ السلام نے 8 سال رکھیں دنیا 10 سال دنیا واپسی آئی رکبت ملی پھر ان کو جا کر کہا پڑھاؤ وظیفہ بن گیا وہ نہیں مانا میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں تبلیغ کرتے رہو تبلیغ کرتے نہ مانا فقیر حکمایا موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلو یہاں سے رات 6.25 لاکھ اسرائیلی کو لے کر آپ نکلے دریا پر پہنچے آگے دریا پیچھے موسیٰ کا تو فرعون چڑھ گیا کہنے لگے موسیٰ کھڑے گئے اس کا پیچھے فرعون بھی آ گیا اللہ کوئی گال ہے کہ رب اللہ آئے اللہ میں نارے راندے بھی نہیں کرتے کڑواسا مارا دریا رک گیا کسے روکا یہ الہ نے کسی کے اندر طاقت ہے کہ چلتے دریا کو روک دینا کہنا آسان ہے نا چلتا ہوا دریا رک گیا اور وہ بنی اسرائیلی اندر داخل میں پار چلے گئے فرعون کی باری آئی فرشتوں نے دھکے دے کر سارے اندر 6.25 لاکھ وہ بھی اندر کر دیا بالکل کروانے کے قریب چلے گیا اللہ نے دریا کو حکم دیا چل اس کو کہتے الہ سمجھا رہی ہے کسی کا حصہ ہے اس کے اندر لا شریک ہے وہ دریا کو حکم دیا جس دریا تھی موسیٰ دیاں فوجاں اور اپنے پہاڑ لگائیاں اس سے دریا بیٹے فرعونی کو فوجاں رب نے گھر کرائیاں وہ دریا تھی جب رب دا حکم آیا الہ دا رک گیا جب وہ چل گیا اس الہ کو مانو ہے میرے بھائی اس کے لیے میں گناہ رو رہا ہوں اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس الہ کو مانو جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا تملک الارباب العجم بادشاہ بنا دیے جاؤ گے عربوں کے بھی غیر عربوں کے بھی
وہ کافر مشرک نہیں مانتے تھے ہمارے پاس فوج نہیں ہے. ہمارے پاس تو فوج بھی ہے، 7 لاکھ سے زیادہ فوج ہمارے پاس، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں. امریکہ کو نہ چھیڑنا، اور بھائی الہ العالمین کا العالمین ہے، اس کو مان لو بس. تمل قربان ہے پورے فوجیں نہیں تھے نا. حضور کی وفات کے 4 سال بعد 14 ہجری کو ایران بھی فتح ہوا تھا اور شام بھی فتح ہوا تھا. فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ماموں ہے، اور فاتح شام عبیدہ بن جراح امیر امت ہے. فتح ہو گیا تھا، فوجیں نہیں تھی، پیچھے اللہ کی طاقت تھی. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں. ادھر آؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، کاٹی میر بنی ادھر آ جاؤ. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ ہی کو لے جائیں. الفاظ ایک ہی ہے، ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا. اور مجاہد میدان جنگ میں کیا کہتا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، میدان کانپتا ہے. اور مولوی مسجد میں کہتا کچھ نہیں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ معنی کو لے جائیں. ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا. اور پرواز ہے ان دونوں کی. یاد رہے میرے پاس بابا باہر کی میرے میں میاں صاحب ادھر دیکھو، میرا اللہ چھاڑ دو، سیدھے کو بیٹھو. پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں. اور کرگس کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ کسی کو مانے آتے ہیں کرگس کے؟ کرگس کہتے ہیں گرجو بڑی ہونی چاہیے، کرگس کہتے ہیں. مجاہد پہاڑوں سے اٹھتا ہے، شاہی اپنا شکار کر کے پہاڑوں پر بیٹھ کر کھاتا ہے. یہ مجاہد کی مثال ہے. اور کرگس ہمارے جیسے نیچے آ کر مرا ہوا مار کھاتی ہے، مرا ہوا مار کھاتی ہے. کرگس گرج کہتے ہیں. اللہ سفید دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا جواب سکو. سفید دار سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ارے تھے تو بابو تمہارے ہی، تمہارے بڑکے سن، اور تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پھرتا ہو. کل دا ٹکٹ ہے وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کی باتیں، میں ان کی باتیں مانتا ہوں. تھے میرے چاہنے والے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے چلے رواں ہمارا. اے موجی ددرا تمہیں پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ کہاں ہمارا. یہ موجی ددرا کیا ہے پتہ آپ کو؟ بہت تاریخ سے بات نہیں. آپ میرے جیسے پڑھا ابھی پڑھتے بھی پڑھا. موجی ددرا کیا ہے پتہ آپ کو؟ آخری قلعہ تھا مدائن ایران کا، آخری قلعہ قادسیہ کے بعد. جب وہاں جانا تھا، جس گھر بیٹھا تھا، انہوں نے وہ پل توڑ دیا جو یہ میدان کی طرف جاتا تھا. سعد بن ابی وقاص نے اپنے فوجی کو ساتھ دیا اور گھوڑے کو دجلہ کے اندر ڈال دیا. دریا کے اندر دریائے دجلہ میں گھوڑے کو ڈال دیا. پیچھے مجاہدین بھی آ گئے، وہ یزد میں بھاگ گیا. اس دن سے یہ علامہ کہہ رہے ہیں اے موجی دجلہ تو بھی پہچانتی ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ ہمارا. اے گلستان بدرس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیے میں جب آشیاں ہمارا. 800 سال زمین پہ حکومت کی تھی. 800 سال اپنی بد عمالیوں کی وجہ سے غلام بن گیا ہے. یہاں بھی ہماری اور سال حکومت رہی انڈیا میں، لیکن ہمارے بادشاہوں کی وجہ سے، ان کی بد عمالیوں کی وجہ سے، ان کی بدماشی اور شانشوں کی وجہ سے اخیر خاندان جو تھا بہادر شاہ ظفر 1857 میں یہاں انگریزوں کو قبضہ ہو گیا. اب بھی ہمیں خطرہ ہے، اب بھی خطرہ ہے ہمیں کہ ہمارے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہیں ہم بھی نیچے آ جائیں. حکمرانوں کا زیادہ قصور ہوتا ہے، عام کا نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا دین غالب ہو دنیا میں. بھائی بات مت بیٹھو، پڑھنے آنے میں پریشان ہو گئے. صرف 5-4 منٹ رہ گئے، نظر آ جاؤ، 4 منٹ رہ گئے. میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ الہ العالمین اس کو مان.
اگر اس پر یقین نہیں ہے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دو ملک دنیا میں مذہب کے نام پر بنے ہیں، دو ملک، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ اسرائیل یہودیت پر قائم ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے جو یہاں بیٹھے، آج صبح کی نماز جماعت کے ساتھ کس نے پڑھی ہے؟ بتاؤ۔ وہ کس قدر گران تم میں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، تمہیں تو نیند پیاری ہے۔ اب آئے اولاد میں کہتے رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہی انہیں وفاداری ہے۔ جاگدہ پہ سکتے تھے میرے بھائی مسلمان، جو 2 رکعت نماز اذان سے پہلے پڑھے مسلمان 2 رکعت صرف، اس کا نام غافل سے کٹ جاتا ہے۔ غافل کسی کہتے ہیں پتہ ہے؟ غافل جنگل میں پیڑے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ غافل پڑے ہوئے، لیکن قبر کا خیال نہیں ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں جائیں گے۔ پنکھوں کے نیچے بیٹھے کے بڑھا رہے ہو نا، پنکھوں کے نیچے بیٹھے کے بڑھا رہے ہو بھائی، وہاں کمرہ کہاں سے آئے گا؟ وہ قبر چاروں سے بند ہوتی ہے نا، وہاں جانا نہیں ہے۔ سب نے جانا ہے، مانتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا۔ ہم نے جانا نہیں ہے، اگر جانا یقین ہوتا ہم 100 کا زندگی بسر نہ کرتے۔ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہم عیاشی کریے، چند روزہ زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے پوچھنا ہے کتنی عمر دی تمہیں، کام کر چکی، اور علم تھا عمل کیا کیا، اور جوانی کہاں خرچ کی، اور ایک اہم بہت ہی مسئلہ ہے سوچ رہا دولت کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی، یہ بتا مجھے۔ جواب کو اس کا دینا پڑے گا۔ بالغ سے ہو کر موت تک یہ سارا زندگی کا حساب دینا ہم نے، کسی اور نہیں، ہر ایک نے اپنا بیان دینا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں، ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس دوزخ سے جو بالن ہے، بالن وہ پتھر اور انسان ہے، اور جو فرشتے ہیں اے یا ملاکن غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، بڑے سخت فرشتے ہیں، اور بھائی قبر میں جاتے فارغ۔ اور جو قبر ہوتا ہے نا، بادشاہ کے کا ایک ہی ہے، قبر کے اندر نہ تو سیب ہوتا ہے پیسہ رکھنے کے لیے، نہ قبر میں جیب ہوتی ہے۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ یہ ہماری اخیر ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی فراڈ، دھوکہ، رات دن گزار دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ ہم اس قبر کے لیے بھی سوچ لیتا۔ اور بھائی قبر کے بچھو اور سانپ بڑے زہریلے ہیں، بڑے زہریلے ہیں، ان سے بچو۔ کیسے صدقہ کیا کرو، روشنی نہیں ہے، روشنی کہاں سے لائیں گے؟ میں قرآن پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، یہ روشنی ہے؟ وہ ساتھی نہیں ہے، کچھ جائے گا، کچھ جاتا نہیں ہے کبھی۔ میں پھر ساتھی کون ہوگا؟ ساتھی کون ہوگا؟ یہ اور بھائی جس کو چھوڑ دیا نا، لو کرو نہ مانو تھوڑی مرضی۔ ہم تو کہتے ہیں 38 سال میں مجھے کہتے ہوئے اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان اللہ یرفع قوم بہذا کتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے قوموں کو روح دیتا ہے، یذم آخری جو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر باتیں ہیں۔ سوچ لو جی بیٹا ماں کہتی ہے لیٹ آیا سی راتی، ستا رہے سے وہ جہنم جا رہے ہو، اللہ کے بندوں کو مارو، بات اے سی لگی ہوئی، زور اثر پڑنا بڑا مشکل ہے، پھر صبح پڑھنا اس سے بڑا مشکل ہے۔ پڑھ لو قبر میں اسی کہاں سے لاؤ گے؟ اور قبر ایک جنت کا بغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے؟ جو چاہے تیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔
اما شاکر و اما کفورا، شکر کو جو کفر کر دی تھوڑی مرضی ہے. میرے بھائی بات کالا نواز خوشو کے ساتھ مغل حسد کینہ اناز ضد تکبر دل سے نکال دو. یہ شیطان کی بات ہے اور ایک الہ کو مانو، وہ الہ العالمین ہے جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے. باخر دعوانا الحمد للہ.